جیسے ہی غلام آنکھیں کھولتا ہے اس کے سامنے قربان علی کھڑا ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی غلام غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑو اور بتاؤ سندری کہاں ہے؟ قربان علی ٹھنڈے لہجے میں اپنا مقصد بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ سب وہ اپنی بیٹی مرگ کی خاطر کر رہا ہے۔ جب بادشاہ تم دونوں کو کہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا تو آخرکار میری بیٹی کے پاس ہی آئے گا۔ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ غلام ٹوٹے ہوئے انداز میں اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے۔ کہتا ہے، سندری کو کچھ مت کرنا، اسے کوئی نقصان مت پہنچانا۔ لیکن قربان علی زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ کہتا ہے، میں اس لڑکی کو چھونے والا بھی نہیں، اصل فساد کی جڑ تو یہی ہے۔ غلام غصے میں کہتا ہے، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ میری محبت ہے۔ مگر قربان علی اس کی ایک نہیں سنتا۔ دوسری طرف بادشاہ چپکے سے اپنی بیوی کی باتیں سن لیتا ہے۔ وہ فون پر اپنے باپ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ مرگ اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کی محبت میں پاگل ہے، یہاں تک کہ سہاگرات کو بھی وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے میری ساری خوشیاں چھین لی۔ قربان علی اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے، فکر مت کرو، وہ لڑکی میرے قبضے میں ہے اور بہت جلد میں اسے ختم کر دوں گا۔ جب بادشاہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ یہ سب سنتا ہے اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ فوراً قربان علی کے ڈیرے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ ادھر قربان علی سندری کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہوتا ہے۔ غلام کو درخت سے باندھ دیا گیا ہے اور سندری اس کے سامنے موت اور زندگی کے بیچ کھڑی ہے۔ جیسے ہی قربان علی نشانہ سادھنے لگتا ہے تبھی بادشاہ چیختا ہے، رک جاؤ قربان علی، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی میرے نکاح میں ہے اور میں اس کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ قربان علی غصے میں کہتا ہے، میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ۔ بادشاہ پلٹ کر کہتا ہے، تم بھی میری محبت کو بیچ میں مت لاؤ، اگر تم نے اسے کچھ کیا تو میں تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا۔ قربان علی چالاکی سے بات گھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے، میں تو تمہاری محبت کے بیچ میں نہیں آیا، میں تو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تمہاری خوشیوں میں درار تو تمہارے اپنے جگری دوست نے ڈالی ہے، وہی جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی نے تم سے تمہاری محبت چھین لی۔ وہ آگے کہتا ہے، اگر چاہتی ہو کہ میں سندری کو نقصان نہ پہنچاؤں تو پہلے اپنے اس دوست سے حساب برابر کرو جس نے تمہاری ساتھ غداری کی۔ اگر تم ایسا نہیں کر پائے تو سندری تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ یہ سب کہہ کر قربان علی اندر ہی اندر بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ غصے میں آ کر غلام کو ضرور نقصان پہنچائے گا اور وہ اس سب کی ویڈیو بنا کر دنیا کے سامنے لائے گا۔ پھر بادشاہ اس کی